بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان میں جس انداز میں حکمران اپنی حکومت چلا رہے ہیں، وہ پنجاب میں ہو، مرکز میں ہو، سندھ میں ہو، وہ اپنے بلوچستان میں ہو، اس سارے معاملات سے عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا، جبکہ عوام کے اصل نمائندوں کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں ان کے سارے معاملات میں خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے، اور اگر کسی وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کال آتی ہے کہ آپ سڑکوں میں نکلیں، احتجاج کریں، پرامن کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کسی کی آپ نے لا اینڈ آرڈر پیدا نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود یہ جو محسن نقوی کی جاری کردہ پنجاب میں حکومت ہے جاری شدہ، وہ پہلے ہی والا وہ کلیہ استعمال کرتی ہے کہ لوگ ابھی اکٹھے نہیں ہوتے تو ان کو پکڑ دکڑ کر کے بند کر دیا جاتا ہے، گاڑیوں میں ڈال کر جیلوں میں تھانوں میں لے جایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے عمران خان کے بعد، ان کا یہی ہوتا ہے کہ آ جائیں سڑکوں پہ، آ جائیں سڑکوں پہ۔ تو آج ہم نے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، ووٹروں کو سڑکوں میں کب لانے کی ضرورت ہے، کب ضرورت نہیں تھی، یا کوئی وقت تھا جس وقت کو بلایا جانا تھا یا نہیں تھا۔ اب اس وقت عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کوئی سیاستدان مل رہے ہیں، دیکھیے وہ باہر نکل کر کیا بات کرتے ہیں، جبکہ پہلے جتنے بھی وکلاء ملتے ہیں، ہر وکیل کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اندر ملاقات جو ہوتی ہے، اس کو جو انداز ہے نا وہ اپنا بیان کرنے کا، وہ جب باہر آ کے بیان کرتے ہیں تو وہ بات کا بتنگڑ اور بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے، اور بعد میں وہی جو لیڈران اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملے ہوتے ہیں، رات کو مختلف چند وہ اینکر جو کہ حکومت کے اشاروں پر چلتے ہیں اور انہی کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، وہ اپنے شوز میں ان کو بلاتے ہیں، اور پھر وہ جگ اسائی کے طور پر ان کو ایسا ڈیٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے سوالات بھی ایسے کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ جزبت بھی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو آج پاکستان میں جو رواداری کی سیاست ہے، جو کہ کہتے کبھی ہوتا تھا یہ ہماری حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس وقت پاکستان میں ہزاروں سیاسی قیدی ہیں جن کا نہ کوئی جرم ہے، نہ ان کو بات ثابت ہوئی ہے، ایک سال سے وہ جیلوں میں پڑ رہے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وہ جیلوں میں جا کر اپنے والد محترم کے بڑے بڑے بورڈ بھی لگوا رہی ہیں، اور جیلوں میں ریسیپشن کیے جا رہے ہیں ان کے۔ تو حالانکہ وہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا، جب یہ مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے بھی اب لوگ کہتے ہیں چیف منسٹر ہے، وہ کہتی ہے میں چیف منسٹر ہوں، تو جو بھی فیصلہ یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے نا، وہ چیف کہے یا چیف کہے۔ تو اب وہ اگر گئی تھی وہاں جیل میں تو وہاں جا کے خواتین کو ریلیف ملتا، ان کے لاک اپ کھولا جاتا، کوئی ایسا سلسلہ بنایا جاتا۔ وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں پہ جو انہوں نے اپنی وہ باتھ روم کو پالش کیا تھا وہ دیکھا انہوں نے، وہ جہاں وہ فرائی پان سے کپڑے استری کرتی نہیں وہ جگہ دیکھی، اور پھر انہوں نے کہا اس وقت کو پرانی سہیلیاں جیل میں ابھی تک ہیں، ان سے میل ملاقات کی۔ تو وہاں پہ جو 4 سہیلیاں ان کے ساتھ تھیں، جن کا مطلب یہی ہے کہ جو مریم نواز کہے انہوں نے فوری طور پر سارا لانا اور پریس ریلیز اور ٹویٹر پہ بچھاڑ کر دینی کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ پنجاب میں سہیلیوں کی حکومت ہے، اور مرکز میں نہ جانے کس کی حکومت ہے کہ نہ ان کا وزیر داخلہ ہے، نہ ان کا وزیر خزانہ ہے، نہ نجکاری ہے، اس طرح معاملات ہیں۔ جب کسی سے پوچھتے ہیں اب جویل تی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتہ یہ کس کی حکومت ہے، جبکہ وہ ماؤتھ پیس میاں محمد نواز شریف صاحب تھے۔ تو ہارنے کے بعد نہ جانے ان کو کیا ہوا ہے، کچھ اور باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آج
پاکستان میں جس چیز پہ سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ میں جو ڈونلڈ لو نے جو بیانات دیے ہیں اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ سیفر میں تو عمران کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، ہم نے تو بھیجا ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جا کے امریکی سفیر ملے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب اویسم ایڈوکیٹ جو کہ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور تحریک انصاف کے مقتدر رہنما ہیں، کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ہم ان سے اب کافی کچھ سوالات کریں گے جس کی بنیاد پر عوام کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب ایسا میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوال میرا آپ نے سن لیا ہے کہ پاکستان کی سیاست مہنگائی عروج پر ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ گلیوں میں بازاروں میں خواتین کے پرس چھینے جاتے ہیں، سیل فون چھین لیے جاتے ہیں اور پولیس سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی کرنے والا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ادھر کچے کے علاقے میں ڈاکو دندنا رہے ہیں جب کہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں۔ تو کیا اگر وہ ڈاکو جتنے ہیں ان کو اگر ڈکلیئر کر دیا جائے یہ پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا کہ پھر بھی ایسے ہی دندراتے رہیں گے؟ اچھی بات کی آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نہ کوئی سسٹم چل رہا ہے، کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ صرف آئین کی حد تک کے ایک آئین ہے ملک میں۔ رول آف لا یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان میں آئین کے تحت حکومت چلتی ہے اور رول آف لا جو ہے از دی آرڈر آف دی ڈے، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پر ڈیموکریسی از دی اونلی آنسر فار دی چینج آف گورنمنٹ، کیونکہ پاکستان کے آئین میں کہ پریامبل میں بھی یہ لکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو ہمارے آئین کے پریامبل میں یہ ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ اب وہ منافقت کیونکہ سیپ ان کر گئی ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ۔ آئین ہے، حکمرانی آئین کی نہیں ہے، رول آف لا نام لینے کو ہے لیکن اٹ ہیز بین سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی۔ ڈسپوٹزم ہے جو حکومت چلا رہا ہے، وہ حکومت ڈسپوٹزم پہ چل رہی ہے۔ ڈیموکریسی کی اس کی بنیاد نہیں ہے، رول آف لا اس کی بنیاد نہیں ہے۔ قانون جو ہے موم کی ناک ہے، جس نے چاہا اپنے حساب سے اس کو ڈھال لیا، آئین کو اپنے ڈیزائر اپنی خواہشات کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کر لی اور اس کو رہنے دیا۔ عدالتیں کمزور ہیں کیونکہ ایک پیچھے جو ایک طاقتور نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک بندوق کی طاقت کے اوپر ہے، تو نظام ایسے تو نہیں چلتے، نہ حکومتیں ایسے چلتی ہیں۔ یہ تو ایک کہتے ہیں کہ الیکٹرک شاک ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ ایک لگایا جاتا ہے، مریض کی جب حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ایک الیکٹرک شاک لگا کے اس کے ہارٹ کی بیٹنگ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ پرماننٹ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر جو صورتحال کی گئی ہے آپ دیکھیے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کی جگہ پہ اس وقت سٹولن ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ وہ سٹولن مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر اس وقت حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، اور حکومت جھوٹے اوتھ کے اوپر حکومت بنی ہے کہ جنہوں نے اوتھ لیا ہے وہ بھی جانتے ہیں قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ یہ اوتھ اٹھا سکیں جو آئین کے تحت لینا چاہیے ایز پرائم منسٹر یا ایز منسٹر یا ایز ممبر آف دی پارلیمنٹ۔ تو یہ جب جہاں پہ صورتحال آ جاتی ہے یا ایز پریزیڈنٹ، گورنر، تو یہ خطرناک صورتحال ہے جسے ہم دو چار ہیں۔ پیچھے اب نہ
پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ اس کی پالیسی، اس نے کس پالیسی پہ چلنا ہے، نہ کیبنٹ اس کی مرضی سے آئی ہے. کیبنٹ اس کی مرضی سے آئی ہوتی تو آپ محسن نقوی کو دیکھتے کہ انٹیریئر منسٹر آتا، کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا پنجاب کا. نہیں یہ اس کا تو بڑا پسندیدہ ہے. جی میں سپیڈ نام رکھا اس نے، محسن سپیڈ رکھا. جی میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ابھی وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا تو وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا اس کو. اور جو ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ختم ہوا اور نئی کیبنٹ، ایک فالس کیبنٹ جب معرض وجود میں آئی تو اس کو فوراً اس کا انٹیریئر منسٹر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ کی خاکہ ہے کوئی کیوں ایسے پروموٹ کو کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے، ہاں کیا وجہ؟ ایک تو یہ ہے کہ ہی از لائل ٹو دی کنگ، ناٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کیا 9 مئی کے واقعے کے اوپر. 9 مئی کا واقعہ جو تھا یہ ایک آرکیسٹریٹڈ پلان تھا جس کو ڈیزائن کیا تھا. یہ بات ہم تو کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل انکوائری ہوگی تو وہاں بھی کھل جائے گا، اور بعد میں ان کو آ کے کھلے گا جب فوجیوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو شہباز شریف اور اس کی فیملی جو ہے پیچھے سے جو سٹرنگ پل کرنے والا ان کا نواز شریف تھا، اصل میں فوجیوں کے دشمن ذہنی طور پہ یہ لوگ ہیں. اس لیے دشمن ہیں یہ لوگ کہ جتنی کرپشن کرتے رہے وہ اس کا سارا ریکارڈ ISI کے پاس ہے، موجود ہے ان کے پاس سارا ریکارڈ. اسی ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے جب ان کے خلاف کیس چلا تھا تو وہ سارا ریکارڈ وہاں پیش کیا گیا تھا. وہ سارے باکس بھرے ہوئے جو پورے ریکارڈ کے آئے تھے، وہ سارا ریکارڈ جو تھا وہ ایجنسیز نے پرووائڈ کیا تھا. تو یہ اس لیے وہ شروع سے آپ کو دیکھیں کہ جو ٹرالیوں میں بھر کے لائے جاتے، ٹرالیوں میں بھر کے آئے تھے. اسی وجہ سے جو صحیح معنوں میں جو فوج کے خلاف ہیں اور ایجنسیوں کے خلاف ہیں وہ یہ ہیں. نام ڈال دیا انہوں نے عمران خان کو کیونکہ پاپولر آدمی تھا. یہ تو میری بات سمجھ بات کہ جو خلاف ہیں انہوں نے ان کو حکمران بنایا. جی میں بتانے لگا ہوں یہ سمجھ بات ان کو انہوں نے پھنسایا ایسے کہ یہ پلان بنایا گیا کہ آپ ان کو گرفتار کرو. فوج کو بھیجا گیا گرفتاری کے لیے. اب جب ایک پاپولر لیڈر کو چاہے فوج جو بھی گرفتار کرے گا وہ اس کے خلاف لوگوں کا احتجاج ہوگا. تو احتجاج کی حد تک تھا کہ بھئی ان کو کیوں گرفتار کیا گیا. لیکن آگے پلان کیا ہوا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کیا ہوا. آج جوڈیشل انکوائری کرائی جائے اور سامنے آئے تو پتہ لگے گا کہ شاید جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں سے آدھے تو بے گناہ ہیں اور اس کی جگہ یہ لوگ تھے جو باقاعدہ انڈکٹ کیے گئے تھے وہاں پر. اور آپ اس کی دوسری بڑی وجہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ واقعہ سچا تھا اور ایسے ہی تھا تو پنجاب پولیس کہاں غائب ہو گئی تھی اس دن، جو 100 فٹ کے فاصلے کے اوپر کنٹینر لگایا کرتی تھی اور وہ آنسو گیس کے شیل مارا کرتی تھی اور لاٹھی چارج کیا کرتی تھی جلوسوں کے اوپر اور جلسوں کے اوپر. اچھا اس کا مقصد ہے کہ اب محسن نقوی کو میں تھوڑا آپ کو بتا دوں تھوڑا سا یہ بتا دوں. لہٰذا انہوں نے یہ تمام جو کام فیسیلیٹیٹ کیا جلوس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اور آگے اپنے ٹرینڈ آدمیوں کو جو آگے ایک سٹیپ لے کے، جب موب مینٹیلٹی ہوتی ہے کوئی ایک آدمی آگے چل پڑے پیچھے فالو کرتے ہیں اس کو. وہ آگے جانے والے آدمی جو تھے وہ ان کا ٹرینڈ آدمی تھے. وہ لے کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہیں کیونکہ جو IG پولیس نے ٹائم لائن بتائی اپنی پریس کانفرنس میں، اس نے تو کہا کہ 5:30 بجے 5:35 کے اوپر کراؤڈ جو تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ گیا ہوا تھا. تو جو اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اس وقت، وہاں جو کلاک لگا ہوا تھا اس کلاک میں اس توڑ پھوڑ کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں دکھایا کہ 5:05 کے اوپر اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی. وہ کون تھے؟ لیکن انکوائری ہوتی تو یہ بات سامنے آئے نا. تو اور اگر یہ باتیں جھوٹی تھیں تو پھر آپ نے IG پولیس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جس کی اتنی بڑی ڈیریڈکشن آف ڈیوٹی تھی؟ جب آپ یہ کہہ رہے ساری پلاننگ تو کارروائی کس نے کرنی تھی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں آپ تو مجھے صرف یہ بتایا کہ محسن نقوی نے
ان کے لیے ایک اچھا کردار ادا کیا جس کے انعام کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. جی محسن نقوی کو لگایا بھی اس بیس کے اوپر تو لگایا ہی نہیں جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ بیٹھ کے وہ بنائیں گے. اس بیس پہ تو لگایا نہیں گیا تھا. اس کو تو بڑے گھر سے آرڈر آیا کہ اس کو لگا دو, اس کو لگا دیا. یہ ان کا لائل تھا, یہ کوئی کانسٹیٹیوشن کا لائل تو نہیں تھا. ٹھیک. لہٰذا اس نے وہ کام کیا جو وہ چاہتے تھے, اور اسی وجہ سے آئی جی پولیس نے وہ کام کیا جو محسن نقوی چاہتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ نہ محسن نقوی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, نہ آئی جی پولیس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. ان کو ریوارڈ دیا گیا کہ آئی جی کو اسی کو دوبارہ رکھا گیا, اور محسن نقوی کو فیڈرل کا انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا, اور چیئرمین بھی لگا دیا گیا. یہ ریوارڈ ہے جو دیے گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب 5 سال جو انہوں نے اب یہ آپ کے مطابق یہ جعلی حکومت بنائی ہے, یہ چلے گی, آپ کو مارے گی, آپ کو پیٹے گی, آپ سڑکوں پہ رہیں گے, یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا آپ کو اس کا حل بھی کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس سے زیادتی ہو گئی ہو تو اس کا نیچرل ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ واہ ویلا کرنا, ٹھیک, شور مچانا, رونا پیٹنا. اب جب آدمی کوئی واہ ویلا کر رہا ہوتا ہے, رو پیٹ رہا ہوتا ہے, تو وہ کسی فیشن کو, کسی رولز اینڈ ریگولیشن کو, کسی ضابطہ قانون کو اور کسی اخلاقی پہلوؤں کو تو سامنے نہیں رکھتا, نہ مینرزم اس کے سامنے ہوتا ہے, جو واہ والے کرنے والے کے سامنے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال یہاں اس وقت ہم دوچار ہیں اس سے. دیکھیے میں بتاؤں یہاں ایک بات جو میں نے ابھی آپ کا پہلی بات بتائی ہے نا, یہاں پہ میں دل سے کہوں گا کہ مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے پلان کے جو پی ڈی ایم کا انہوں نے بنایا, اور جس انداز میں انہوں نے عمران خان کو پھنسانے کے لیے فوج کو بیچ میں شامل کیا, وہ بھی انوسنٹلی بیچ میں پھنس گئے, اور بڑا نقصان ہوا. کیونکہ پاکستان میں کون سا شخص ہے, پنجاب میں لے لیجئے, دوسرے صوبوں میں لے لیجئے, جو فوج دل سے فوج سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ کوئی نہیں ہے. کیونکہ انڈیا کی اتنی بڑی جنگوں میں پاکستان کی فوج نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, قربانیاں دی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں ان کی, ان کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں, عمران خان نے 2-3 دن پہلے اخبار میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہ فوج میری, میں فوج کو ہوں, میں احترام کرتا ہوں فوج. یہ سارے کرتے ہیں, کون؟ میں پاسبل نہیں ہے. تو یہ ٹھونس رہے ہیں نا آپ کو فوج کے یہی خلاف, میں کہہ رہا ہوں کہ اور انہوں نے جو بیانیہ بنا اس میں وہ کامیاب جا رہے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا, آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے واقعے کے کچھ دنوں کے بعد, 2-3 دن کے بعد, ٹی وی کے اوپر پرائم منسٹر یہی شہباز شریف آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیں انہوں نے تو ایم عالم کا وہ لیجنڈ جہاز بھی جلا دیا, جس سے انہوں نے انڈیا کے اتنے جہاز گرائے تھے. ہسٹورک اس کی ویلیو تھی, اور بڑا ہیرو تھا وہ پاکستان کا. اسی خبر کو آئی ایس پی آر نے بھی چلا دیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاز کراچی کے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے. اچھا, آپ اندازہ لگائیے جھوٹ کیسے عوام کے سامنے بولا گیا. تو یہ چیزیں اب کھلیں گی جس دن, تو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کچھ کر گئے ہیں. اور اب جب تک یہ چیزیں کھلیں گی, عوام بھوک سے مر گئے ہیں. بھوک سے مر رہے ہیں. عوام نے جو آپ کے ساتھ محبت کی ہے نا, اس کو سزا دی جا رہی ہے. اب اس کی طرف آپ آتے نہیں. میں آپ کو ادھر ہی آ رہا ہوں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں, کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ جس وقت الیکشن کی ڈیٹ قریب آنے لگی تو فوراً انہوں نے جلدی میں 3 کیسز کے اندر اس کو سزا سنوائی. اور سزا کیسا سنائی گئی کہ رات کے آدھی رات تک وہ جج بیٹھا ہوا ٹرائل کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ میری مجبوری ہے, میں نے آج تو آدھی رات بھی لگ جاتی ہے تو میں نے یہ مکمل کرنا ہے. سودا ہے نہیں, اوپر سے اس کا دباؤ تھا اتنا کہ تم نے یہ کام کر کے اٹھنا ہی. اچھا, وہ اسے سزا سنا دی. اب وہ سزا جو ہے, جب ان کو سزا بھی سنا دی گئی, الیکشن آ گئے, قوم نے ہر ان کی حرکت کو جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کی, انہوں نے جھوٹ جانا. اس کو 9 مئی کے واقعات کو قوم نے ثابت کر دیا ووٹ دے کے کہ جھوٹا تھا. وہ جس حد تک انہوں نے بنایا اس حد تک نہیں تھا,
جو لوگوں کو جینوئنلی کے ملوث ہوں گے ضرور سزا دیں ان کو. ہم تو خود کہتے ہیں دیں, لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے. اس میں بدنامی فوج کی ہو گئی اور عوام سے لڑا دیا اور وہ بیٹھے دوبارہ حکمران بن گئے. یہ نقصان ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور جو ہے میں آپ کو بتاؤں, احمد اویس فوج نے ایڈوکیٹ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پیک یہ ویسا. اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کی انگزائٹی بار بار آپ جس کا سوال کر رہے تھے, میں اس طرف آ رہا ہوں. میں نہیں سوال, یہ عوام کا سوال, عوام کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ الیکشن آ گئے, عوام جس میں تعداد بہت بڑی تعداد ان پڑھ لوگوں کی ہے, غریب ہیں, کبھی اسکول مدرسے میں نہیں گئے, لیکن عمران خان سے پیار کرتے ہیں. اور اب کوئی 50% جو ہیں اس مہنگائی اور جو انہوں نے جس طرح سے ستیاناش کیا پاکستان کا, آدھی کو 50% آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. اور آپ کو پتا بلو پاورٹی لائن زندگی کیا ہوتی ہے؟ کوئی شیلٹر نہیں ہے رہنے کے لیے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنا پورا جسم ڈھانک سکیں, کسی بچے نے اسکول کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. اس حالت میں بھی وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کیونکہ ماجی کے ڈبیا بازار سے لیتے ہیں تو ٹیکس ہے, انڈائریکٹ ٹیکس, جس کے اوپر یہ عیاشیاں کرتے ہیں جا کر. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عوام نے اپنا سب سے خطرناک ویپن, جب الیکشن آ گئے, خاموشی سے بیٹھے رہے. سارے اینکر پرسن جو ہیں اپنے الیکشن کے سے جب 8-10 دن رہ گئے تھے, کہتے تھے بڑا عجیب لگ رہا ہے, کبھی ایسا الیکشن دیکھنے میں نہیں آیا کہ عوام میں کوئی جوش و جذبہ ہی نہیں ہے, کوئی جلسہ جلوسوں میں نہیں آتا. تو وجہ کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو مجھ سے سوال کیا انہوں نے, میں نے کہا کہ نہیں, ان کو بالکل پتہ ہے کہ الیکشن ہوں گے, لیکن وہ اس لیے پہلے جب الیکشن قریب آتے تھے تو لوگ الیکشن کے نزدیک بڑی بڑی پارٹیوں کی پولرائزیشن ہو جاتی تھی کہ یہ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ ادھر چلے گئے, یہ نون لیگ کے ہیں یہ ادھر چلے گئے, یہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ اس میں گھس گئے. اور اسی طرح سے وہ پھر لگتا تھا, جب سب کو آپ کلیکٹیولی دیکھتے تھے تو لگتا تھا پورا ملک میں ایک مصیبت بھوچال آیا ہوا ہے. اب کیونکہ عوام کسی پارٹی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں, وہ صرف انٹرسٹڈ ہیں عمران خان کی پارٹی میں. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ جو اگر ہم نے کوئی شور ہنگامہ کیا تو ہمیں چھوڑیں گے بھی نہیں, خاموشی سے بیٹھے رہے. اور سب سے خطرناک ویپن انہوں نے استعمال کیا اپنا, ووٹ کا ویپن جو ہے الیکشن میں سب سے خطرناک ویپن ہے جو پاکستان کے عوام نے عمران خان کے حق میں استعمال کیا. اچھا, اب یہ بڑی اچھی بات کی, عوام نے اپنا ویپن استعمال کر دیا, لیکن عوام کو کیا ملا اس ویپن سے؟ سب جب آپ یہ تو اب دیکھیں نا, جو طاقت عوام کے پیسے سے جو ہم نے ان کو طاقت پہنچائی ہے, اس طاقت کا غلط استعمال اسی آئین کو خراب کر کے اور اسی عوام کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جو اس کے بینیفیشری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شروڈلی انہوں نے یہ سارا کام کر کے, اور بدنامی جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے سر پہ ڈال دی کہ جی یہ جانے وہ جانے, ہم تو آرام سے کچھ نہیں. اچھا, اب آتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام کی سائیکی نہیں پتا ابھی ان کو, وہ بڑی فرق ہے. کہتے ہیں نا کہ پاکستان انسرٹینٹی جو ہے پاکستان میں کمال کی ہے. کرکٹ میچ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس وقت ایک دم سے کہاں ہم نکل جائیں گے یا ایک دم سے سارے آؤٹ ہو جائیں گے. اسی طرح سے ہر معاملے میں ان کی انسرٹینٹی جو ہے, اور یہی انسرٹینٹی جو ہے وہ جیسے وہ فیض احمد فیض نے بڑا خوبصورت شعر کہا اس کے اوپر, جو ہمارے پاکستانی عوام کے متعلق ہی کہا, اور وہ بالکل ہمارے ان حالات کے اوپر فٹ آتا ہے. وہ کہتا ہے, خاک کے راہ یہ لوگ تھے, خاک کے راہ یہ لوگ کہرے طوفاں بھی. میں آپ کے سامنے ایسے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو میں نے یہ آسپیکٹ بتایا, اور یہ دیکھیے ایک طرف یہ لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ڈرے ہوئے, نکل نہیں سکتے, گولیوں کا ڈر ہے, لاٹھی چارج کا ڈر ہے, سختیوں کا ڈر ہے, جیلوں کا ڈر ہے. پاکستان بنا تو اسی قوم نے کیا کچھ نہیں کر دکھایا. ایوب خان بہت طاقتور تھا, فوجی حکمران تھا,
جب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کسی نے کیا دیکھا, بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن آپ کو یاد ہوں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ وہ کیفیت آنے والی ہے کہ جیسے اس نے حبیب ظالم نے کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ, وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تہیں تھا. جب طوفان بن کے یہ نکلیں گے, یہ بھوک کے مارے ہوئے اور یہ حالات سے تنگ ہوئے ہوئے. اچھا ویسا کہ جب پورے پاکستان میں بڑی اب و تاب سے آپ کی حکومت تھی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب, مرکز, خیبر پختونخوا, تو اس وقت جب یہ ایک لیٹر آیا, یہ جو بہت اس کی آواز آ رہی ہے, تو اس میں جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو سارے معاملہ جو بات وکلا سے ڈسکس کیے عمران خان نے, تو وہ پہلے جب فیڈرل گورنمنٹ توڑی تو باہر آ گیا سب سے بڑی غلطی آپ نے کی, اور بھی وہ بھی وکلا کے کہنے پہ کی. اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا جو آپ نے توڑی, وہ بھی عمران خان کے بقول کہ مجھے وکلا نے کہا کہ اس طرح ہی ہو جائے گا, یہ فوراً ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کون بدماش ہے. پرویز الہی ان کو روکتا رہا کہ خان صاحب میں جانتا ہوں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. وہ کہ نہیں آئین کہتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آئین کی بات ہو رہی ہے, اب جیسے کہ آئین نے کہا یہ آپ کا بلہ لے لیا انہوں نے, آئین نے کہا, اور سارے معاملات میں وکلا آپ کے پہلے بھی سارا کچھ بتاتے رہے اور اب بھی بتا رہے ہیں. اور اس وقت جو بلہ چھن گیا, اب جو سیٹیں نہیں مل رہی, اب سارے ہمارے اتنے بڑے وکیل جو پیش بھی ہوئے لیکن کسی جگہ کوئی ریلیف نہیں ملا. نہ آپ تو دوم دیتے ہیں نا کہ عدالتیں نہیں دے رہی, لیکن متعدد معاملات میں ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ الیکشن صحیح کروا دیتے, اس وقت افراتفری میں الیکشن نہ کرواتے, تو آپ کے پاس یہ بلہ بھی رہتا, یہ سارے معاملے رہتے. لیکن اس وقت کیونکہ الیکشن درست نہیں ہوئے, جس کی بنیاد پر یہ سارے معاملے اس کو آپ بھگت رہے ہیں. اور یہ 80 کے 90 سیٹیں جو آپ کی تھی اپنی یہ جو خواتین کی اور منارٹی کی, وہ بھی اب سے کہے ہوئے. تو یہ ساری باتیں وکلا پہ آ رہی ہیں, لیکن وکلا اب بھی جب باہر نکلتے ہیں کوئی ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ جس سے عوام پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وکلا کے اوپر تو یہ سارا چارج جو ہے نامناسب اور غلط بھی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ الیکشن کی بات آپ نے کی, جو انٹر پارٹی الیکشن تھا, مسچیوسلی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت ان کو کہا کہ تم اتنے دنوں میں الیکشن کراؤ ورنہ تمہیں ہم تمہیں بلے کا نشان نہیں دیں گے. یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں الیکشن جس طریقے سے ہوئے اور اس میں وہ کھلے انداز میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے جیسے آپ کا سوال ہے, یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انفیکٹ یہ مسچیوس ایکٹ تھا. یہ یہاں پہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور اس کے پیچھے جو ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے, یہ تمام کے تمام کیا تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ اکبر بابر کو تیار کیا ہوا تھا. آپ نے سن ہی لیا ہوگا, اس کے بعد اس کے ٹی وی پہ شو ہنگامہ اس کا. اکبر بابر نے جب یہ الیکشن اناؤنس ہوتے کہ فلان جگہ الیکشن ہو رہے ہیں, اس نے پولیس ساتھ لے کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنا تھا وہاں الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا اگرچہ وہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, لڑتا وہ ہار جاتا. نہیں جی ہار نہیں, اس نے ہارنے کے لیے, وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑی آنا تھا. اچھا اس نے وہاں آ کے وہاں پہ ہنگامہ کروانا تھا. اچھا پولیس ساتھ ہونی تھی. پولیس نے پکڑ دھکڑ لاٹھی چارج شروع کر دینی تھی, اور شام کی خبر میں یہ لگنا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکے. دس واز دی پلاننگ. اس کو کرنے کے لیے انہوں نے سارا باقاعدہ فون کے اوپر ارینج کیا ہوا تھا. جیسے باقی پارٹیوں کے بھی تو الیکشن ان اپوز ہوئے تھے, وہ جنون نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ سارا پارٹ آف پلاننگ تھی, یہ جو یہ کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے یہ وہ بات نہیں ہے. دوسری بات آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تک جو پیچھے لگے ہوئے تھے نا, جنہوں نے عمران خان کو یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر عمران خان بچ جاتا ہے اور اس کی طاقت برقرار رہتی ہے تو پھر ہماری کسی کی خیر نہیں. یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ تھی. ٹھیک ہے,
ایک جھوٹا پرسیپشن ذہن میں ڈیولپ ہو گیا یا کروا دیا گیا کسی بھی طریقے سے، اور یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نقصانات سارے ہوئے، اور وہ پھر ان کے ہاتھوں انہوں نے اس خوف کے ہاتھوں یہ ساری ریگنگ کروائی، ورنہ یہ سارے ہارے ہوئے تھے، ان کو پتہ سب ہارے ہوئے تھے۔ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس خود کنڈکٹ کر رہا ہوں، میاں نواز شریف اس بری طرح ہارا ہوا جس کی انتہا کوئی نہیں، ریکارڈ کے اوپر ہے، لیکن ابھی وہ فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ابھی فیصلہ اناؤنس نہیں کر رہے اس کو، کیونکہ پھنسے ہوئے اس کے اندر۔ تو میں آپ کا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ صورتحال جو ہے جس میں انوسینٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو شامل کر کے نقصان کیا ہے ملک کا۔ دیکھیے حکومت جب آئین کے تحت بنتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ادارہ ہو، یہ تمام کے تمام لم آف دی گورنمنٹ ہوتے ہیں۔ ویسا بھی یہ جو رونا ہم رو رہے ہیں نا، یہ ہم روتے رہے ہیں کہ اس کا حل بھی کوئی ہے؟ اس کا حل تو پھر عوام کی طاقت ہی ہے۔ اب عورتوں کر کے بیٹھ گئے، یا آپ کہہ دیں کہ جو بات ٹھیک کر دیا جی، عوام آپ کی نے جو کر طاقت دیا تو ٹھیک کر انہوں نے دیا۔ کچل کر رکھ دیا، آپ کو کچھ نہیں دیا انہوں نے، عوام نے تو ووٹ دیا نا آپ کو۔ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، اسٹچ ان ٹائم، سنا نا؟ ٹھیک ہے، یہ اسٹچ ان ٹائم میرے خیال میں سب سے زیادہ اپلائی جو ہے پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، وقت کے اوپر جو اسٹچ ان ٹائم، کہ آپ وقت کے اوپر کام کریں۔ جو وقت جو ہے آپ موومنٹ کا، یا ایک جب کلک کرتی ہے جو ایک بڑا گراس انلیگیلٹی یا گراس دھاندلی ہوئی، ساری پوری قوم ایک دفعہ شور مچا دیا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ دیٹ واز دی ٹائم کہ آپ کال کرتے موومنٹ کا، آپ اس وقت ٹائم تھا، ساری پورا پاکستان باہر نکلتا اس کے لیے۔ تو کیوں نہیں کی؟ یہ غلطی کی انہوں نے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہے، جو اس وقت کی پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ باہر تھی اس وقت، جو بھی ان میں میرے خیال میں وہ استطاعت نہیں تھی، ابھی ان میں سینئر کوئی نہیں تھا۔ سینئر میرے خیال میں حامد خان کو ہونا چاہیے تھا، کو رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں وہ اس رول پلے کرنے کے استطاعت شاید اس کے اندر بھی نہیں تھی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، یہ سیفر کا کیس ہے، یہ جو کل سے بڑا اشتعال میں ہے، اس بارے میں آپ جو کچھ بھی وہاں ڈونلڈ لو نے بات کی ہے اور وہ سارا پریس کا حصہ بنی ہے، اس میں سے عوام کو بتائیں اصل کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں ڈونلڈ لو نے تو وہ ساری بات ہی کھول دی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نے پارلیمنٹ میں جا کے جو بات کی ہے ہاؤس کے سامنے وہ سچ بولا ہے، تو وہ سچ بولا ہے تو پھر یہ کیس ختم ہو گیا، یہ تو کچھ باقی نہ رہ گیا نا۔ پھر سزا کس بات کی دے رہے ہیں؟ کون سا نیشنل سیکرٹ اس نے آؤٹ کیا؟ یہ تھا ہی کوئی نہیں، یہ تو پولیٹیکل۔ سپریم کورٹ نے تو یہی کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ چند مہینے پہلے جب سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں ضمانت کے لیے گئے تھے تو سپریم کورٹ کے بینچ نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ پروسیکیوشن فیل ٹو پلیس آن ریکارڈ اینی ڈاکومنٹ جسے ثابت کر سکے کہ یہ بہت بڑا جرم کیا گیا۔ پروسیکیوشن فیل ہو گئی، اس کے اندر کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی اوفینس بھی نہیں بنتا تھا۔ سیفر انہوں نے پیش ہی نہیں کیا نا، انہوں نے کہا تو وہاں تو اوفینس ہی کوئی نہیں بنتا، ساری غلط ہے، اور اس میں کیسے اس کو پکڑا جا سکتا ہے؟ ضمانت کے آرڈر کر دیے انہوں نے۔ تو یہی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ضمانت ہوگی، پھر ضمانت اس میں ہو گئی تھی بالکل۔ یہ تو پھر ہر کیس میں پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں نا، اب تو وہ 9 مئی میں پکڑ لیا، فلاں میں پکڑ لیا، تو یعنی سیفر کیس میں آپ ضمانت پہ ہیں؟ ضمانت پہ ہیں۔ اچھا، وہ تو ضمانت وہ اس وقت ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، فیصلے سے پہلے گئے تھے، اس وقت انہوں نے ضمانت لے لی تھی اس کے اندر۔ اب تو کیونکہ اچھا اب یہ تو حکومت جو ہے یہ بڑی باما کر رہی ہے کہ اس نے ڈونلڈ لو نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ وہ کیا جھوٹا؟ سوال یہ کہ اس جھوٹے سے یہ کیس ختم ہو گیا۔ عمران خان کو جھوٹا کہہ لو، سچا کہہ لو، لیکن کیس تو جو ہے وہ 2+2 4 کرنا ہوتا ہے نا، کیس تو ختم ہو گیا۔ وہ کون سا سیکرٹ تھا جس کو ڈونلڈ لو نے تو کہہ دیا کہ کیس ہی کوئی نہیں تھا۔ اچھا ویسا اب یہ بتائیں کہ آپ کا کلیم ہے کہ ہمارے 180 MNA جیتے ہیں اور پنجاب میں آپ کے 224 MP جیتے ہیں۔ میں نے آج تک آپ کو نہ کبھی MNA اکٹھے کرتے دیکھا ہے، وہ جن کو آپ کلیم کرتے ہیں، نہ MP کو۔ عوام کہتی ہے یہ کہاں ہے وہ MP، یہ کہاں ہے MNA جو یہ جیتے ہوئے، صرف ہواؤں میں، اخباروں میں اور بیانات میں شور مچاتے ہیں۔
اس سلسلے میں کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ عوام کو بتائیں یہ ہمارے 230 ہیں، یہ ہمارے 180 ہیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو تو جیت گئے ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور جن کو رک کر کے انہوں نے ہرایا ہے اپنے آدھی رات کے بعد رزلٹ کو تبدیل کر کے، اور آپ نے دیکھا 2 گھنٹے کے لیے فارم 45 جو ہے وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈالے تھے الیکشن کمیشن نے، لیکن اتنی اس میں دھاندلی تھی کہ 2 گھنٹے کے بعد فوراً واپس لے لیے، ٹھیک، اس میں وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ دھاندلی کی ہی بنیاد تھی کہ یہ سارے جو جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کے وہ جو تعداد تھی، اب تو وہ تعداد اس وقت سامنے آئے گی نا کہ جس وقت وہ تو ہار گئے، اب ان کی الیکشن پٹیشنز آ رہی ہیں۔ اب ٹرائیبیونل جو ابھی دیکھیں انہوں نے صرف 2 ٹرائیبیونل بنائے ہیں، ٹھیک، 2 ٹرائیبیونل کا مطلب ہے کہ 5 سال میں یہ کیس ہی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ہر وہ حرکت یہ کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھ کے، اور یہ تو اس بات پہ خوش ہیں کہ جی ان کو ایک یہ چانس مل گیا کہ دوبارہ یہ وہ کرپشن میں، کیونکہ ان کے نزدیک تو بزنس ایک بڑا لیکریٹو بزنس ہے، سیاست یہاں سے کمائی ہوتی ہے، چاہے عوام بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہ ایسا موضوع ہے اس کے میں کئی گھنٹے ہم آپ میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی ہے، مجھے یہاں وقت ختم ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ میں نے جو گفتگو کی احمد اویس ایڈوکیٹ صاحبہ سے وہ آپ نے سنی، اور اس کا فیصلہ کرنا آپ نے، میرے سوالات اور احمد اویس کے جواب، اس کا فیصلہ کرنا ہے عوام نے۔